کورونا سے ملک بھر میں مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6313 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 632 کیسز رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9135 ہو گئی ہے۔ 511 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 22,98,968 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 33,725 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے مزید 632 افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس طرح متاثرین کی مجموعی تعداد 3,14,616 ہو گئی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق صبح پنجاب میں 99,812، سندھ میں 1,38,050، خیبر پختونخوا میں 37,973، بلوچستان میں 15,371 رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اسلام آباد 16,766، گلگت بلتستان میں 3,828 اور آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد 2,816 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ خدشہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز کورونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کچھ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہم پر مہربانی کی ہے اور ہمیں کورونا وائرس کے بدترین اثرات سے بچایا ہے، تاہم خدشہ ہے کہ موسم سرما کا آغاز کورونا وائرس کی دوسری لہر کے آغاز کا سبب بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کیسز کی تعداد کو بڑھنے سے روکنے کے لیے عوام چہروں پر ماسک پہنیں۔ تمام دفاتر اور اداروں کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کے ملازمین نے ماسک پہن رکھے ہوں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ FATF کے بل پر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان پر علماء کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ جامعۃ الرشید کراچی میں خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مسلم ممالک عالمی سازش کا شکار ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی فرقہ واریت کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ ملک کو کمزور کرنے کے لیے لسانی بنیادوں کو ہوا دی جا رہی ہے اور دشمن قوم کو تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ ہمیں اس بیرونی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ عراق کو، شام کو، یمن کو، لیبیا کو، لبنان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ ہے کیا چیز تھی جو ان کو ملی تھی؟ وہاں پر آپ سنی ہیں، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، آپ شیعہ ہیں، آپ صوفی ہیں، میں سلفی ہوں، میں سلفی ہوں، آپ صوفی ہے۔ ان چیزوں نے وہاں پہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اب خدا نخواستہ یہ سازش یہاں پر کھیلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ پاکستانیت کا ہے، ہمیں اس اصول کو اپنانا ہوگا۔ ترقی اور بہتری کے لیے وسیع فکر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بحث و مباحثہ میں بھی ہمیں محبت کی زبان استعمال کرنی چاہیے۔ FATF کے بل پر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان پر علماء کی رائے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کل میں نے مفتی صاحب کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں جو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ شریعت کے خلاف ہے اس کو ہم اصلاح کریں گے اور امینڈمنٹ اس میں لائیں گے۔ ممبر و محراب کا جو کام ہے وہ غیر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ترجمان ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی، حکومت میں آئے تو زر مبادلہ ذخائر 6 ہفتے سے زیادہ کے نہیں تھے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ 2.9 خرب سود ادا کرنے کے لیے رکھے گئے۔ اسحاق ڈار نے ڈالر کو مصنوعی سطح پر رکھنے کے لیے 23 ارب ڈالر خرچ کیے۔ درآمدات اور برآمدات کا فرق 20 ارب ڈالر کا تھا۔ شبلی فراز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے برآمدات نہیں بڑھائی، صرف لوٹ مار کی کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ہم آئے تو عمران خان کو قرض کی ادائیگی کا چیلنج تھا، غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر کر لیے ہیں۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ جو برآمدات اور درآمدات کا جو فرق تھا وہ 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا، مانی کہ ملک کو ڈالر چاہیے تھے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جو قرضہ تھا 30 خرب روپے کا، اس کے سود کے لیے صرف 2.9 بجٹ میں رکھے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 20 ارب ڈالر خسارہ 8 کروڑ ڈالر کی مثبت سطح پر لے آئے ہیں۔ اس سے ماہی میں ہدف سے زیادہ ٹیکس ریکور کیے ہیں۔ پیٹرول کو عالمی قیمتوں پر فراہم کرنا ہوتا ہے۔ مہنگی بجلی کی وجہ نواز شریف حکومت کے بجلی کمپنیوں سے مہنگے سودے رہے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ لیگی دور حکومت میں رینیویبل انرجی سے ستیلی ماں کا سلوک کیا گیا، غلط پالیسی کے سبب صنعت کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں PM ہاؤس کا کچن شاہانہ انداز میں چل رہا تھا۔ جو رینیوبل انرجی ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا، کیونکہ وہ ایک ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کے پاس اتنی کمیشنز بنانے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ملک کی جو انرجی ہے اس کو ڈیپینڈنٹ رکھا
وزیر اطلاعات نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بے یقینی پھیلے، کوئی محب وطن عوامی مفاد کے خلاف نہیں ہو سکتا، اپوزیشن میں پھوٹ پڑ چکی ہے، شور گوگا اس لیے ہے کہ ان کے کیسز پر NRO دے دیا جائے۔ شبلی فراز نے کہا کہ عمران خان نڈر ہے، کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا۔ نواز شریف اپوزیشن کی سیاست کو بند گلی میں لے گئے ہیں، حکومت اپوزیشن کا کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گی۔ عمران خان جیسا ایماندار لیڈر ملک کو پہلی مرتبہ ملا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا آخری پتہ ان کا فیٹف تھا، جب وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو پھر یہ APC معرض وجود میں آئی۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ آپ اس پہ پریشر ڈالیں گے تو وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ Unprecedented challenge posed by the coronavirus. پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ کراچی والوں نے بلاول کو ووٹ دیا تو بلاول کراچی کو بدل دیں گے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو اور صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے کی۔ ریلی کے دوران نثار کھوڑو نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی ٹارگٹ کلرز کی جماعت نہیں، پیپلز پارٹی نے بدلے کی سیاست کے بجائے کراچی میں امن کا بیڑا اٹھایا ہے۔ کراچی میں امن سندھ حکومت نے بحال کیا، دہشت گردی اور خوف کے راج کا خاتمہ ہوا تو ہر کوئی کراچی کے مینڈیٹ کو اغوا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کراچی کو لندن کے بعد اب بنی گالہ سے چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کراچی والوں نے بلاول کو ووٹ دیا تو بلاول کراچی کو بدل دیں گے۔ اور دیکھ لیا عمران خان کو بھی، اگر خوشحالی لائے گا تو تیرا میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لائے گا۔ ریلی سے قبل سعید غنی کا کہنا تھا کہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں۔ کراچی یکجہتی ریلی کسی جماعت کے خلاف نہیں بلکہ نفرت اور لسانیت کے خلاف ہے۔ ہم MQM کی نفرت اور لسانیت پر مبنی ایجنڈے کے خلاف نکلے ہیں۔ ہماری ریلی کراچی شہر میں نفرت اور لسانیت کے خلاف ہے۔ یہ ریلی وزیر اعظم کے بیانیے کے خلاف ہے جنہیں خود نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ کراچی میں رہنے والا ہر شخص، خواہ اس کی زبان کوئی ہو، خواہ اس کا تعلق کسی علاقے سے ہو، خواہ وہ کچھ بھی کرتا ہو، وہ کراچی کا مالک ہے، کراچی کا وارث ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم کراچی میں اب کسی کو بھی نفرت کی سیاست نہیں کرنے دیں گے، لسانیت کی سیاست نہیں کرنے دیں گے، تقسیم کی سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کے بھی ہم اس بیانیے کو مکمل کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر کارروائی کی۔ اس دوران 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل بھی سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان ہی کے علاقے بویا میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کیا تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں سے ایک دہشت گرد بارودی سرنگوں کا اور دوسرا IEDs تیار کرنے کا ماہر تھا۔ لیگی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ PDM اور نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ اب حکمرانوں کو گھر بھیجا جائے گا جبکہ اب ایک ہی راستہ ہے، ٹکرا جاؤ یا مٹ جاؤ۔ مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد ریگل چوک مال روڈ پر احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا جبکہ رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق، پرویز ملک، عطا اللہ تارڑ، عمران نذیر، عظما بخاری اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PDM اور نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ اب حکمرانوں کو گھر بھیجا جائے گا، ظلم مزید برداشت نہیں ہوگا، اب ایک ہی راستہ ہے، ٹکرا جاؤ یا مٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اداروں کا بہت احترام ہے، ہم نے آپ کی عزت کے لیے سڑکوں پر دھکے کھائے، اب آپ بھی اپنی گفتگو میں اعتدال رکھیں۔ آہستہ آہستہ زنجیریں توڑ رہے ہیں، سب جماعتیں متفق ہیں کہ حکومت کو گرائیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لاہور جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگ جاتا ہے، پھر کوئی ڈکٹیٹر اور کٹ پتلی مسلط نہیں رہتا۔ شہباز شریف نے امانت اور دیانت سے صوبے کی خدمت کی۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف پروپیگنڈے کا مقصد اپنی چوری کو چھپانا ہے۔ پنجاب کے قائد حزب اختلاف جیل میں، ساری اپوزیشن احتساب کے دروازے پہ کھڑی کی ہوئی ہے، جھوٹے مقدمات، ہمارے کیسز کی ضمانتیں نہیں لگنے دیتے۔ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے، ہمیں سب پتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آئین و قانون کی بات کرنا غداری ہے، کیا عوام کے حقوق کی بات کرنا غداری ہے؟ اگر حکمرانوں کو جیل کاٹنا پڑ گئی تو 5واں دن نہیں نکالیں گے۔ اگر ملک چلانا ہے تو آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا، ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے مشرقی پاکستان 2 لخت ہوا۔ ووٹ کو عزت دی جائے، ووٹ کو عزت، ووٹ کو عزت، ووٹ کو عزت، ووٹ کو عزت دینی پڑے گی۔ پہلے ووٹ کو عزت نہیں دی تھی، ملک ٹوٹ گیا۔ پاکستان دوبارہ ایسے سانے کا مکمل نہیں ہو سکتا۔